ادیک میرا پاکستان میں تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے نوجوان ٹیلنٹڈ نوجوان کے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج جب کہ ہر طرف ایک سوشل میڈیا اور پھر میڈیا وار اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انفارمیشن جو کہ ڈسپرس ہے، اور اس کے لیے بہت سے نوجوان اپنی اپنی صفوں میں جو ہیں وہ اپنی سمت کو سیدھا بھی کیے ہوئے ہیں، اور ان میں خاص طور پر آج کے اس دور میں کہ علامہ اقبال ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال کو جو ہے نوجوان ان کے ساتھ کتنی وابستگی رکھتے ہیں، اور اس کا اندازہ کرنا یہ تو خیر بہت مشکل ہے، لیکن آج کے اس دور میں اقبال کے ساتھ محبت اور یہ ایک بڑی مثال ہے۔ اور اس مثال میں ہمارے ساتھ طلحہ رحمان یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، جنہوں نے علامہ اقبال کی تمام کتابوں کو اردو میں بھی پڑھا اور فارسی میں بھی پڑھا، اور ان کی جو فارسی کے اندر جو لگاؤ اور محبت وہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ اور آج طلحہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں تاکہ ہم اس کا ہمارا مقصد ہے اس ویلاگ کا کہ ہم اپنے آج کی یوتھ کو، نوجوانوں کو یہ دکھائیں، بتائیں کہ اگر کوئی چاہے تو وہ اقبال سے محبت آج بھی ان سے بھی شاید بڑھ کر سکتا ہے، لیکن صرف ضرورت ہے علامہ اقبال کی شاعری کے ساتھ جڑنے کی اور ان کے ساتھ محبت کی، عقیدت کی۔ تو طلحہ جو ہے، میں ان کا تھوڑا تعارف کرتا ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ طلحہ نے محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان سے BS کمپیوٹر سائنس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عرصے سے اپنی جو ان کا انٹرسٹ تھا، شوق تھا، اس بنیاد پر انہوں نے علامہ اقبال کی بہت سی کتابوں کو اردو اور فارسی میں پڑھا ہے۔ تو اب ہم طلحہ سے بات کرتے ہیں۔ طلحہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ چلیں، طلحہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے علامہ اقبال کو پڑھا ہے اور انہیں تھورلی دیکھا ہے جی۔ تو یہ بتا دیں کہ یہ کیسے یہ لگاؤ ہوا؟ اقبال کو پڑھنے کا شوق مجھے 9ویں اور 10ویں سے شروع ہو گیا تھا، کہ جب جو ہے میں دیکھتا تھا کہ میرے بڑے جو ہیں وہ علامہ اقبال سے محبت اور عقیدت رکھ رہے ہیں، تو وہیں سے جو شوق شروع ہوا، اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن کتاب پڑھی تھی بانگی درا میرے گھر میں، تو وہ میں نے وہاں سے اٹھائی تو دیکھا کہ اس میں جو ہے بہت سی ایسی ترکیبیں تھیں جو میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو اسی کتاب کو میں اپنے استاد کے پاس لے گیا میٹرک میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ مجھے بتائیے اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، جو آپ کو مشکل پیش آئے گی میں انشاءاللہ اس کے اندر آپ کی مدد کروں گا۔ تو وہیں سے اقبال کو پڑھنے کا 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں مسلسل جو ہے میں نے اقبال کو یوں سمجھ لیجیے کہ 12ویں تک اقبال جو تھا وہ میرے ذہن میں ازبر ہو چکی تھی، اقبال کی شاعری اور ان کا کلام۔ تو وہیں سے جو ہے میری بھی شاعری کا آغاز ہوا، کیونکہ اقبال کے کلام میں آپ دیکھیں گے تو ایک ردم ہے، ایک فلو ہے۔ تو وہی جب میں کوئی اقبال کی نظم پڑھتا تھا تو مجھے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ نظم کون سے فلو میں ہے، کون سے ردم میں ہے، تو وہی ردم ایک میرے ذہن پہ طاری ہونا شروع ہوا، تو وہیں سے میری بھی شاعری کا آغاز ہو گیا۔ زبردست، بہت اچھا۔ تو طلحہ، ابھی بلا تاخیر ہم حضرت علامہ اقبال کے کلام کی طرف آئیں گے۔ میں ویسے چاہوں گا کہ آپ پہلے اردو میں سنانا چاہیں گے یا فارسی کو چند شعر سنانا پسند کریں گے؟ میں ایک کام کرتا ہوں، فارسی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جی پلیز پلیز پلیز۔ اقبال کا ایک شعر ہے جو ایک آپ پر کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ فارسی میں اقبال فرماتے ہیں خدا سے کلام کرتے ہوئے کہ گفتند جہان ماں آیا بتمی سازت، گفتند جہان ماں آیا بتمی سازت، گفتم کے نمی سازت، گفتند کے برہم زد۔ تو خدا اقبال سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو جہان میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، آیا یہ تمہارے لیے سازگار بھی ہے، کیا تمہیں پسند بھی آیا؟ تو اقبال کہتے نہیں، یہ مجھے پسند نہیں آیا۔ تو خدا کہتے ہیں اس جہان کو برہم کر کے رکھو، کہ اگر یہ جہان تمہارے حوالے کیا ہے تو اس کو بدلنے کی بھی طاقت تمہارے حوالے ہے۔ تو اس کا اردو میں کچھ یوں بنے گا کہ وہ بولے جہاں میرا کیا تجھ کو پسند آیا، وہ بولے جہاں میرا کیا تجھ کو پسند آیا، میں نے جو نہیں بولا بولے کہ بدل ڈالے، کہ یہ جو جہان ہے اگر تمہیں پسند نہیں آیا تو اس کو بدلنے کی بھی طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اور اقبال کا جو اردو کا ہے وہ ایک اشعار وہ یوں ہے کہ نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا، اس نظم کا عنوان ہے میں اور تو۔ نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ مجھ میں خلیل کا، تو ہلاک جادو سامری، میں قتیل شیوہ آزری۔ واہ،
میں نوائے سوختہ در گلو تو پرید رنگ نمید ابو میں حکایت غم آرزو تو حدیث ماتم دلبر تو حدیث ماتم دلبر. زبردست. تو طلحہ کتنی کتابیں علامہ اقبال کی آپ نے پڑھی، ان کے نام بھی لے دیں ذرا. میں نے فی الوقت اقبال کی 4 کتابیں جو تقریباً مجھے ازبر ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ لگاؤ جو ہے وہ مجھے بانگ درا سے ہے، کیونکہ سب سے پہلی میری کتاب شاعری کی جو میں نے پڑھی تھی وہ بانگ درا تھی. بانگ درا، پھر اس کے بعد بالی جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاب. ان 4 کتابوں میں مجھے گرفت ہے، عبور ہے اور ازبر ہے. اچھا طلحہ، اس ویلاگ سے پہلے میری آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی، اس میں آپ نے مجھے فارسی کے چند شعر سنائے جس میں وہ یوسف اور زلیخا کا بھی ذکر ہے. اس کا پہلا جو مصرع ہے وہ جی فارسی کا ہے. جی 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 جی. اس نظم کا عنوان ہے سناما. تو وہ میں سناتا ہوں کہ سوزش زخم جگر درد نہانی سنما، سوزش زخم جگر درد نہانی سنما، ہو مداوا کہ بنی آفت جانی سنما. سر ہوا وقف جنوں، آنکھ ہوئی قائل خوں، دل ہوا مائل آشفتہ بیانی سنما، دل ہوا مائل آشفتہ بیانی سنما. اے میرے یوسف جاں مجھ کو زلیخا نہ سمجھ، اے میرے یوسف جاں، اے میرے یوسف جاں مجھ کو زلیخا نہ سمجھ، مجھ پہ آئے گی نہیں پھر سے جوانی سنما. کیا بات، کیا مجھ پہ آئے گی نہیں پھر سے جوانی سنما. ہے تیری دید سے وابستہ میری جاں کا سکون، ہے تیری دید سے وابستہ میری جاں کا سکون. میں ہوں یعقوب تو تو یوسف جانی سنما، میں ہوں یعقوب تو تو یوسف جانی سنما. تیری زلفیں ہیں کہ ساون کی گھٹا چھاتی ہے، تیری زلفیں ہیں کہ ساون کی گھٹا ساون کی گھٹا چھاتی ہے. تیرا ماتھا ہے کہ خورشید جہانی سنما، کیا بات. تیرا ماتھا ہے کہ خورشید جہانی سنما. تیری آنکھیں کسی قصے کو بیاں کرتی ہیں، تیری آنکھیں کسی قصے کو بیاں کرتی ہیں. تیری پلکیں ہیں کوئی شام سہانی سنما، تیری پلکیں ہیں کوئی شام سہانی سنما. شعر دیکھیے کہ یاد اب اس کی بڑھاپے میں بہت آتی ہے، یاد اب اس کی بڑھاپے میں بہت آتی ہے. تیری نظروں نے جو لوٹی تھی جوانی سنما، واہ واہ واہ. تیری نظروں نے جو لوٹی تھی جوانی سنما. شعر آخر دیکھیے کہ لادوا ہو گیا جب میں تو مسیحا ہوں، لادوا ہو گیا جب میں تو مسیحا ہوں نے، پھر تیرا ذکر کیا راحت جانی سنما. کیا بات ہے، کیا پھر تیرا بات، ذکر کیا کیا راحت بات. جانی سنما. تو طلحہ بس آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، اور آپ یہ اقبال کی شاعری آپ نے پڑھ لی، مزید ابھی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف آپ نے بی ایس کمپیوٹر سائنس کیا ہے، جی. اور ادھر سے اب آپ ایک اچھے رائٹر بھی ہیں، ایک شاعر بھی ہیں، اور وہ بھی خاص طور پر اقبالیات کے اوپر آپ کی اسٹڈی، جو کہ بہت ہی اپریشیٹیبل بات ہے. تو ابھی آپ کا کیا پلان کیا ہے آگے؟ فیوچر پلان یہی ہے کہ ساتھ میرا ای کامرس کا بزنس بھی ہے، تو اس کو اپنے آفس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ساتھ ساتھ اقبال کو تو نہیں چھوڑ سکتے، کسی بھی چیز کو ہم چھوڑ دیں، لیکن لکھنا پڑھنا شاعری ادب وغیرہ ان تمام چیزوں سے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ یہ شاید ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں زندہ ہوں، اور شاعری تو میں کبھی بھی ترک نہیں کر سکتا. اچھا، پتہ چلا تھا آپ ایک کتاب بھی مرتب کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. کتاب بھی لکھ رہے ہیں. کتاب کا عنوان ہے رخ عاشقاں سوئے دل برا. تو انشاءاللہ یہ جلدی مکمل ہو جائے گی، اور منظر عام پہ جیسی آئے گی وہ آپ کے سب کے سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ طلحہ، تھینک یو ویری مچ. بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اور زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ڈھونڈنے لگے تو شاید کوئی ملے گا کہ جو علامہ اقبال سے اتنی محبت اور پیار اور عقیدت رکھتا ہے. تو اس میں آج آدیک میرا پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے، ایک ایسے نوجوان سے آپ کو ملوایا ناظرین کہ جو کہ علامہ اقبال سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ طلحہ نے نہ صرف ان کی کتابوں کو پڑھا بلکہ ازبر یاد بھی کر لیا ہے. تو آپ کے لیے دعا گو ہیں، بیسٹ وشیز ہے طلحہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے دیکھنے والے ناظرین سے اجازت چاہوں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ ملیں کسی اور اچھے سیگمنٹ کے ساتھ. اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ.